السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کا طریقہ۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں۔ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں ہی نہ دھوئیں کہ اس سے سنت ادا نہ ہوگی، لیکن اس کا دھیان رہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پوچھنا نہ چاہیے اور کھانے کے بعد دھو کر تولیہ یا رومال سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے اور سب بسم اللہ پڑھ لیں، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو جب یاد آئے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے اور ہاتھ کو روٹی سے نہ پوچھیں۔ کھانا ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ مسئلہ: کھانا کھاتے وقت بایاں پاؤں بچھائیں اور داہنا پاؤں کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں، اور اگر بھاری بدن یا کمزور ہونے کی وجہ سے اس طرح نہ بیٹھ سکیں تو پالتی مار کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھانے کے درمیان کچھ باتیں بھی کرتا رہیں۔ بالکل چپ رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر کوئی بیہودہ یا پھوہڑ بات ہرگز نہ بکیں بلکہ اچھی اچھی باتیں کرتا رہیں۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں اور برتن کو بھی انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لیں۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک ہی پر ختم کریں کہ اس میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد صابن لگا کر ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانے سے پہلے عوام اور جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد علماء و مشائخ اور بوڑھوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد دسترخوان پر گھر والوں اور حاضرین کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگنی بھی سنت ہے۔ مسئلہ: پاؤں پھیلا کر اور لیٹ کر اور چلتے پھرتے کچھ کھانا پینا ادب کے خلاف اور سنت طریقہ کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو ہر بات اور ہر کام میں اسلامی طریقوں کی پابندی اور آداب سنت کی تابعداری کرنی چاہیے۔ مسئلہ: چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ ان چیزوں کا کسی طرح استعمال کرنا درست نہیں، جیسے سونے چاندی کا چمچہ استعمال کرنا یا ان کے بنے ہوئے خلال سے دانت صاف کرنا۔ اسی طرح چاندی سونے کے بنے ہوئے گلاب پاس سے گلاب چھڑکنا یا خاص دان میں پان رکھنا یا چاندی کی سلائی سے سرما لگانا یا چاندی کی پیالی میں تیل رکھ کر تیل لگانا، یہ سب حرام ہے۔ آداب: کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو کھانے کے لیے بہت بے صبری نہ ظاہر کرو کہ ایسا کرنے سے تم لوگوں کی نظروں میں ہلکے ہو جاؤ گے۔ کھانا سامنے آئے تو اطمینان کے ساتھ کھاؤ، بہت جلدی مت کھاؤ، دوسروں کی طرف مت دیکھو اور دوسروں کے برتنوں کی جانب نگاہ نہ ڈالو۔ خبردار کسی کھانے میں عیب مت نکالو کہ اس سے گھر والوں کی دل شکنی ہوگی اور سنت کی مخالفت بھی ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ یہی تھا کہ کبھی آپ نے کسی کھانے کا عیب نہیں لگایا، بلکہ دسترخوان پر جو کھانا آپ کو مرغوب ہوتا اس کو کھاتے اور جو ناپسند ہوتا اس کو نہ کھاتے۔ بعض مردوں اور عورتوں کی عادت ہے کہ دعوت سے لوٹ کر گھر والوں پر طرح طرح کے طعنے مارا کرتے ہیں، کبھی کھانوں میں عیب نکالتے ہیں، کبھی منتظمین کو کوسنے دیتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے ان بری عادتوں کو چھوڑ دو، بلکہ یہ طریقہ اختیار کرو کہ اگر دعوتوں میں تمہارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو اور صاحب خانہ کی دل جوئی کے لیے چند تعریف کے الفاظ کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھا دو۔ ایسا کرنے سے صاحب خانہ کے دل میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا۔ مسئلہ: ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، سیکھی مت بگارو
کہ اس کو ضائع کر دینا اسراف ہے جو گناہ ہے۔ بہت زیادہ گرم کھانا مت کھاؤ، نہ کھانے کو سونگھو، نہ کھانے پر پھونک مار مار کر اس کو ٹھنڈا کرو۔ یہ سب باتیں خلاف ادب بھی ہے اور مضر بھی۔ پینے کا سلیقہ: جو کچھ بھی پیو بسم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے پیو۔ بائیں ہاتھ سے پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ جو چیز بھی پیو 3 سانس میں پیو اور ہر مرتبہ برتن سے منہ ہٹا کر سانس لو۔ چاہیے کہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پئیں اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پی لیں۔ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی چیز نہ پئیں، حدیث شریف میں اس کا ممانعت ہے۔ پانی چوس چوس کر پینا چاہیے، گٹ گٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں۔ جب پی چکے تو الحمدللہ کہیں۔ پینے کے بعد گلاس یا کٹورے کا بچا ہوا پانی پھینکنا اسراف و گناہ ہے۔ صراحی و مسک کے منہ لگا کر پانی پینا منع ہے۔ اسی طرح لوٹے کے ٹوٹی سے بھی پانی پینے کی ممانعت ہے، لیکن اگر پانی اڑیلنے کے لیے کوئی برتن نہ ہو تو ٹوٹی وغیرہ میں دیکھ بھال کر پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے۔ ان دو کے سوا ہر پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کچھ نہ پیے، اور اگر بھول کر کھڑے پی لے تو اس کو چاہیے کہ قے کر دے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ جب بھول کر پی لینے میں قے کرنے کا حکم ہے تو قصداً پینے میں بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہوگا۔ مسئلہ: سبیل کا پانی مالدار بھی پی سکتا ہے؟ ہاں، البتہ وہاں سے پانی کوئی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے، نہ کہ گھر لے جانے کے لیے۔ لیکن اگر سبیل لگانے والے کی طرف سے اس کی اجازت ہو تو گھر میں لے جا سکتا ہے۔ مسئلہ: جاڑوں میں اکثر جگہ مسجد کے سقایا برتن میں پانی گرم کیا جاتا ہے تاکہ مسجد میں جو نمازی آئیں اس سے وضو و غسل کریں۔ وہ پانی بھی وہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، گھر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعمال کر سکتے ہیں، گھر نہیں لے جا سکتے۔ بعض لوگ تازہ پانی بھر کر مسجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں۔